بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے 92 اور اس میں ظرف زمان کی ڈیفینیشن کی گئی ہے یا پوچھا گیا ہے کہ اسم یذکر لبیان زمن وقوع الفعل یسمى، کہ اسم ایسا اسم یذکر جو ذکر کیا جائے لبیان زمانے کے بیان کے لیے وقوع الفعل، کہ جس میں وہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے، تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ایسا اسم یذکر جو ذکر کیا جائے لبیان زمن وقوع الفعل، کہ جس زمانے میں وہ فعل واقع ہوا ہے اس کے بیان کے لیے جو اسم لایا جاتا ہے، جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف زمان کہلاتا ہے، ظرف مکان، حال، صفت المشبہ۔ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ وہ ظرف زمان کہلاتا ہے۔ تو ظرف زمان اصل میں ظرف جو ہے یہ برتن کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع ظروف آتی ہے، ظرف کی جمع ظروف۔ اصل میں اسم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسم دلت علی ذات او معنی ولم تدل علی زمن، کہ اسم وہ ہے جو اپنی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے یا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ یہ اسم کی ڈیفینیشن ہے، شروع میں آپ کو جو ہے نا تیسرے چوتھے ایم سی کیوز میں مل جائے گی۔ لیکن اس میں اب ہے کہ اسم وہ اسم بھی ہے یذکر جو بیان لبیان زمان وقوع الفعل، کہ جو فعل کے واقع ہونے پر دلالت کرے گا، یا اس زمانے پر دلالت کرے گا جس میں وہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ظرف زمان کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ وہ کون سے فعل ہے؟ وہ اسم بھی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ وہ ظرف زمان بھی ہوگا، اس میں زمانے کا جو ہے وہ بھی پایا جائے گا۔ پلیز مائک آف رکھیے، میں نے نا ساتھ ریکارڈنگ پہ کر رہا ہوں، ساتھ مائک آف رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ صباحاً، اب یہ اسم بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ظرف زمان کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ لیلاً، یہ اسم بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ زمان کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، ظرف زمان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صباحاً، لیلاً، یوماً، سنتاً، شہراً، تو اس طرح کی جو اسم آپ کو ملیں گے وہ اسم بھی ہیں لیکن اس میں ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تو وہ اسم، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسم ہوگا لیکن اس میں وہ اپنی ذات اور معنی پر دلالت کرے گا، اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ لیکن وہ اسم جو کسی زمانے کے بیان کے لیے آئے کہ جس میں وہ فعل سرزد ہوا ہے، اسم بھی ہوگا اور اس میں کوئی فعل کے معنی بھی دے گا، کوئی واقعہ ہوا ہے، تو وہ اس ظرف زمان کہلاتا ہے۔ جیسے بتا دیا کہ یوماً، صباحاً، لیلاً، اس طرح کی جو ہے۔ تو اس کے بعد کہ ظرف زمان یہ بھی کہتے ہیں اسم ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، وقت یا مکان دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وقت پر دلالت کرے گا یا مکان پر دلالت کرے گا۔ جیسے شارب المریض الدواء صباحاً، شارب المریض الدواء صباحاً، کہ مریض نے صبح کے وقت دوا جو ہے وہ پی ہے، جو مثلا کھائی ہے، اور یہ ہوگا ظرف زمان، یہ ظرف زمان کہلائے گا، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، کون سا ہے؟ صبح کا۔ یا آپ آسان ایک ایگزامپل ہوگی اس کی کہ قرأت القرآن صباحاً، میں نے صبح کے وقت قرآن پڑھا، تو اس میں صباحاً جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ظرف زمان بھی ہے، صباحاً اسم بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے۔ اور اسی طرح اتناول افطاری صباحاً، میں نے صبح کے وقت جو ہے وہ افطاری کی۔ انام فی سریری لیلاً، میں رات کے وقت چارپائی پہ لیٹا، ٹھیک ہے۔ استیقظ من النوم صباحاً، میں صبح جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوا۔ تو
تو صبح کا جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یا رات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ ظرف ہے اور یہ نکرہ ہے اور منصوب استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں صباحاً لیلاً یہ الفاظ جو ہیں یہ ظرف زمان کہلائیں گے. اور اسی طرح پھر یہ ظرف مکان کیا ہوتا ہے کہ وقفت امام المرآتی، میں آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. تو اس میں امامہ جو ہے یہ ظرف مکان ہوگا. ٹھیک ہے، لعب الولد وراء البیت، بچہ جو ہے وہ گھر کے بیک سائڈ پہ وہ کھیلا اس نے. یا یلعب الولد وراء البیت، تو اس میں جو ہے یہ وراء، امامہ، اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے یہ ظرف مکان کہلاتے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہے جی کہ اسم یذکر لبیان زمان وقوع الفعل یسمى ظرف زمان. ٹھیک ہے، صباحا لیلا، اور یہ نکرہ ہوگا اور منصوب استعمال ہوگا. اور اس کے بعد ہے 93 میں دیکھیں کہ اسم نکرۃ منصوب، وہ اسم نکرہ جو منصوب ہوگا وہ اسم نکرہ منصوب، اسم نکرہ یبین حیت الفاعل او المفعول به، جو فاعل اور مفعول کی حیت بیان کرنے کے لیے آئے، او ہما، یا دونوں کی حیت کو بیان کرے گا. عند وقوع الفعل یسمى، جب وقوع الفعل، جو فعل جب وقوع ہوا ہے تو یا تو وہ فاعل کی یا مفعول کی حیت بیان کرنے کے لیے جو اسم نکرہ منصوب استعمال ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے؟ حال، منادہ، فاعل، مستثنیٰ. تو اس کا کریکٹ آپشن یہ فرسٹ ہوگا کہ وہ حال کہلاتا ہے. کہ اصل میں جب کوئی فعل کر رہا ہوتا ہے اس حالت کو ایک اسم کے ذریعے بتایا جاتا ہے. اگر ایک آدمی بھی بات کر رہا ہو اور چل رہا ہو ساتھ، کہ ایسے اسم نکرہ جو منصوب ہو اور فاعل اور مفعول کی حیت کو بتائے، یا دونوں کو اس وقت جب فعل واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ حال کہلاتا ہے. مثلا ایک آدمی وہ آپ سے بات بھی کر رہا ہے اور چل بھی رہا ہے ساتھ ساتھ، تو اس کا چلنا اور اس کا بات کرنا، اب ساتھ ساتھ چلنا اور اس کا بات کرنا، جو بات کرنا جو اس کا حال بیان کر رہا ہے، مثلا بات بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اور چل بھی رہا ہے، تو یہ چلنا جو ہے نا اس کا معاشین، یہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. جہاں دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ حال کیا ہے، کہ شربت الماء، میں نے پانی پیا، کیسے؟ قائما، میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا. اور شربت الماء، یہ شربت الماء جو ہے یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، مفعول بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے قائما، قائما جو ہے یہ اس میں حال ہوگا کہ میں نے ایسے کھڑے ہو کر پانی پیا، اس حالت میں پانی پیا کہ میں کھڑا ہوا تھا. تو یہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. جی اس کے بعد اور ایک اگزامپل دیکھ لیں، مثلا قرآن پاک میں. جی آواز آ رہی ہے جی؟ جی یہاں آپ جیسے آپ نے بتایا ترجمے سے تو حال ہی لگ رہا ہے، تو جی یہ مفعول بھی ہی کہاں بننے ہیں، تو ہمیں ذرا تھوڑی سی پہچان کیسے ہوگی؟ تھوڑی میں کنفیوز ہو گئی اس کے پوچھ کے. مفعول بھی اس میں اب جو ہے نا وہ بات نہیں کی جا رہی مفعول بھی کی، اب اس پہ کام تو نہیں ہو رہا کوئی بھی. سر مفعول بھی ہی نہیں، مفعول فی ہی جو ہوتا جی ہے نا وہ اس کے اوپر فعل ہوتا ہے. وہ ہم عام طور پر اس کی یہی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ظرف مکان اور ظرف زمان جو ہے نا جی جملہ فعلیہ کے اندر مفعول فی ہی ہوتے ہیں. جی تو مفعول بھی سے تو یہ الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ظروف جو ہوتے ہیں ظروف مفعول فی ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں اب ظروف حال بنتے ہیں کہ نہیں بنتے.
تو چلے میں بھی دیکھوں گی سر، آپ جی اس کو آگے چلیں. ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ایک دفعہ نا. میں دیکھ- بہرحال جو ہے ٹھیک اس ہے کے سر. آپ یاد رکھیں کہ جار مجرور کے ساتھ آ جائے گا یا مسلم ظرف کے ساتھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ شبہ جملہ تو بنتا ہی ہے نا، یہ تو کلیئر ہے، چاہے وہ خبر ہوگی چاہے وہ مثلا حال ہوگا یا جی کوئی بھی. جی، ٹھیک ہے، شبہ جملہ تو تو حال بنتا انہوں ہی نے ہے جی. بتا دیا کہ وہ شبہ جملہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور شبہ جملہ تبھی بنے گا جب ان کے ساتھ آئے گا، جار مجرور کے ساتھ آئے گا یا پھر ان کے ساتھ دوسرا جو ہے مضاف مضاف الیہ جی ہوگا یا مضاف جو مضاف کچھ بھی الیہ ہوگا. ہوگا، تو پھر وہ شبہ جملہ تبھی بنے گا حال جو ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد حال جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے. یہ تیسری اگزامپل کون سی ہوگی پھر اس کی کہ جا سر طالب. جاءنی زید وہو راکب، یہ مکمل جملہ ہے نا، یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے. دوبارہ بتائیں. جاءنی زید وہو راکب، جی مکمل جملہ ہے. جی بھی یہ بھی مکمل بن گیا کہ جا سر دوسرے یہ بس جا یہی الراجل کنفیوز کر واہ مبتسم، جی. اس کے آدمی آیا واہ مبتسم اور وہ ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے، مبتسمن یا مسلم. عام طور پر تو حال جو ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے نا، جی کیونکہ جو منصوبات پا رہا ہے نا اس کے اندر حال بھی موجود ہے. جی لیکن جب یہ جملے کی شکل میں آتا ہے نا تو پھر تو اس کے کوئی اعراب نہیں ہوتے نا. مکمل جملہ جو ہو گیا تو وہ راکبن جو ہے ہوا کہ خبر بن کے آ رہا ہے. جی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بس وہی جو تنگ کر رہا ہے نا پچھلا والا وہ میں دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، دیکھ لیں اس کو. تو یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے کہ جملہ کب ہوگا، یہ جملہ اسمیہ کب ہوگا کہ جب اس میں ایک ضمیر کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جیسے جا طالب، طالب علم آیا، کس حالت میں؟ وجہہ مشرکون، کہ اس کا چہرہ تو تھا وہ منور تھا. جب منورن تو وجہہ کی ضمیر، جہو کی ضمیر ہے وہ طالب علم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مشرکون تو یہ کیا ہوگا، یہ حال ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ روشن چہرے کے ساتھ آیا ہے. تو روشن چہرے کے ساتھ آنا اس کا کیا ہے، یہ حال ہے. اور وجہہ مشرکون جو ہے یہ اس میں اس کا جملہ اسمیہ ہوگا. پھر اسی طرح جا الرجل، آدمی آیا، کس حالت میں آیا ہے جی وہ، کہ واہ مبتسم، کہ وہ ہنس رہا تھا، خوشی میں تھا، خوشی کی حالت میں آیا ہے. تو واہ مبتسم اس میں ہوگا، یہ جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل جو ہوگا کہ جا الرجل واہ مبتسمن، تو یہ حال ہے اور جملہ اسمیہ کہلائے گا. تو حال کی بہرحال تین قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ حال کبھی جو ہے یہ مفرد ہوتا ہے، کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے، اور کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب فعلیہ ہوگا تو وہ اس کی مقام آ جائے گا اسمیہ کے ساتھ ہی، اس کو الگ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا. مثلا جا الرجل یحمل اخبارا، کہ جا الرجل، آدمی آیا کہ یحمل اخبارا، جس نے اخبار اٹھائے ہوا تھا. ٹھیک ہے، جو اخباراً جو خبروں کے ساتھ آیا ہے وہ، تو یحمل یہ اخباراً، اس نے اخبار اٹھائے، جو خبر لے کے آیا ہے وہ خبروں کے ساتھ. تو پھر یہ کیا ہوگا، یحمل اخباراً، یہ فعل ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، حال ہوگا، اس حال میں آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ خبریہ ہوگا، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں تین انہوں نے ذکر کی ہیں، تو اس کا کلھا صحیح ہونا ہوگا آپشن. اس کے بعد ہے اسم یذکر بعد ادات من ادوات الاستثناء مخالفا لما قبلها فی الحکم یسمى. اب یہ ایم سی کیوز بھی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم آ چکا ہے پیپر میں. اسم، وہ اسم یذکر بعد ادات من ادوات الاستثناء، ایسا اسم جو ادات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے، مخالفا لما قبلها، اور اس چیز کی مخالفت کرے، اس سے الگ تھلگ ہو جو پہلے حکم میں، قبلها فی الحکم، کہ پہلا حکم جو دیا گیا ہے نا وہ اس سے باہر ہوگا، الگ ہوگا. اور یہ کس کے بعد آئے گا، حرف استثناء کے بعد، ادات استثناء کے بعد جو ذکر کیا جائے گا اسم ہوگا. تو وہ کیا کہلاتا ہے جی، یہ اس کی لکھا ہوا ہے کہ وہ مستثنیٰ کہلاتا ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اسے مستثنیٰ کہتے ہیں. کہ جیسے حضر الطلاب الا طالبا، حضر الطلاب، تمام طالب علم آئے، لیکن الا طالبا، لیکن ایک طالب علم نہیں آیا. جب حضر الطلاب الا علیا یا الا زیدا، تمام طالب علم آئے لیکن زید یا علی جو ہے بکر کوئی بھی وہ نہیں آیا ان میں. تو حضر الطلاب، یہ جو شروع والا ہے حضر الطلاب، یہ مستثنیٰ منہ ہوگا. اور الا، حضرت الطلاب الا، الا جو ہے اس میں حرف استثناء ہوگا، اور اس کے بعد
اس کو الگ کس کو کیا گیا ہے؟ مستثنا الگ کر دیا گیا ہے کس کو؟ زیدن یا علیشن یا بکرن کوئی بھی ہے تو یہ مستثنا کہلائے گا، کہ ایسا اسم جو ادات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے اور اس کو پہلا جو حکم ہے اس کے مخالف ہو، لما قبل خالف فی الحکم الاول، تو پہلے حکم کے بعد ہو وہ اس کو الگ ہو جائے تو وہ مستثنا کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں کس کی اور بھی مثال آپ کر سکتے ہیں کہ صلی الناس الا واحدا، کہ لوگوں نے نماز ادا کی الا واحدا، لیکن ایک شخص نے نماز ادا نہ کی، تو صلی الناس مستثنا منہ ہوگا، الا یہ ہوگا حرف استثناء ادات استثناء، اور واحدا جو ہے اس میں اس کو الگ کیا گیا ہے تو یہ مستثنا کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے جی 97 میں کہ الاسم الذی یقع قبل ادات الاستثناء یسمى، الاسم وہ اسم الذی یقع جو واقع ہو قبل ادات الاستثناء، جو ادات استثناء سے پہلے قبل واقع ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ ہے وہ یہ فرسٹ ہی ہے کہ مستثنا منہ، وہ مستثنا منہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حضر الناس سوا خالد، جی صلی الناس لوگوں نے نماز الا واحدا، تو صلی الناس جو ہے یہ حضر الطلاب الا علیا، تو اس میں جو پہلا جو جملہ ہے نا الا سے پہلے آ رہا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو لا الہ کلمہ جو ہے فرسٹ کلمہ طیبہ میں کہا جا رہا ہے کہ خلا ادا حاشا سوا غیر الا ہی ادوات تسمى، کہ یہ ادوات ہیں اور ان ادوات کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلا ادا حاشا سوا غیر الا، تو یہ کہلاتے ہیں، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ ادوات الاستثناء، خلا ادا حاشا سوا غیر اور الا جو ہے یہ ادات الاستثناء کہلاتے ہیں۔ ان کے ذریعے جو ہے پہلا جو کلام ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے، پہلے حکم کو، اور دوسرے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، تو لا الہ میں پہلا جو ہے یہ مستثنا منہ ہوگا، اور اللہ کے بعد اللہ جو ہے یہ مستثنا ہوگا، اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، اس میں اب یہ بھی یاد رکھیں، اس میں بھی جو علماء جو ہے علم الصرف والنحو کے، وہ اس کو الگ الگ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ اور حاشا، اللہ اور حاشا یہ دونوں جو ہیں یہ حرف ہیں، دونوں یہ حروف ہیں، اللہ اور حاشا کہتے ہیں یہ دونوں حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور غیرہ اور سوا ان کو اسم گردانتے ہیں، اسمانی، کہ دونوں جو ہیں سوا اور غیرہ جو ہے یہ دونوں اسمانی، یہ دونوں اسم ہیں۔ پھر اسی کی طرح لیسا اور لا، لیسا جو ہے مثلا اس میں آ جاتا ہے کہ لیسا الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے جو سعی کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہیں دونوں، اور اس کے بعد ادا اور خلا جو ہے اسم اور فعل یہ دونوں مثلا دونوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ باقی ہر یہ لمبی بحث ہے، صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ ادات الاستثناء کون سے ہیں، تو خلا، ادا، حاشا، سوا، غیرہ اور الا یہ ادوات کہلاتے ہیں، اور یہ کیا ان کا نام کیا ہے؟ انہیں کہتے ہیں ادوات الاستثناء۔ تو فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ دوسرا لفظ کون سا بولا ہے؟ لیسا، لیسا کے ساتھ جو ہے نا ولا یکون، جو مثلا یکون کا معنی دیتا ہے جو لا، تو اس کے بعد ہے جی اب اسی کی بحث ہے کہ مستثنا کی، مستثنا بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ منصوب ہوتا ہے، اور پھر اس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں کہ منصوب کب ہو، منصوب وجوبی طور پر ہوگا یا جوازن ہوگا، تو یہ مثلا الگ سے بحث آئے گی۔ بہرحال مستثنا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مستثنا جو ہے منصوب وجوبی کب ہوگا، جوازن کب ہوگا، تو اس طرح کی بحث اب دیکھتے ہیں۔ 99 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اذا کان الکلام مثبتا، کہ جب کلام جو ہے وہ مثبت ہو،
वज़ुकिर अलमुस्तस्ना मिन्हु फ़यकून अलमुस्तस्ना, और उसमें मुस्तस्ना मिन्हु भी ज़िक्र किया गया हो, फ़यकून अलमुस्तस्ना, तो फिर उसमें मुस्तस्ना जो है वो मनसूबन वजूबन मनसूब होगा वजूबी तौर पे, मरफू होगा वजूबी तौर पे, या मनसूब होगा जवाज़ी तौर पे, या मरफू जवाज़न। तो इज़ा कानल कलाम मुस्बितन, जब कलाम जो है वो मुस्बत हो, वज़ुकिर अलमुस्तस्ना मिन्हु, और उसमें मुस्तस्ना मिन्हु भी ज़िक्र किया गया हो, फ़यकून अलमुस्तस्ना, तो फिर उसमें जो मुस्तस्ना है वो मनसूबन वजूबन, वो मनसूब होगा वजूबी तौर पर, जब वाजिब होता है इसको मनसूब करना, कि जब कलाम मुस्बित हो और उसमें मुस्तस्ना मिन्हु का भी ज़िक्र किया गया हो, तो फिर उसके बाद हरफ़े इस्तिस्ना के बाद जो मुस्तस्ना आएगा वो जवाज़ी तौर पर जो है वो मनसूब कहलाएगा, मनसूब होगा। जैसे कि हदरतुल्लाबु इल्ला तालिबन, तो हदरतुल्लाबु, अब ये कलाम मुस्बत भी है, मनफी नहीं है। मुस्बत से मुराद के नफ़ी में नहीं है, ठीक है, मनफी में नहीं है कलाम, नफ़ी में नहीं, तो मुस्बत है कलाम कि हदरतुल्लाबु, और इसमें मुस्तस्ना मिन्हु भी ज़िक्र किया गया है, ये हदरतुल्लाबु मुस्तस्ना मिन्हु भी है, ठीक है। और उसके बाद हरफ इल्ला के बाद फ़यकून अलमुस्तस्ना, तो इस हालत में जो मुस्तस्ना आएगा ना बाद में वो इल्ला तालिबन, तो तालिबन जो आ रहा है ये मनसूब भी है, और इसको वजूबन ये मनसूब है, इसको मनसूब किया जाएगा वजूबी तौर पे, ज़िक्र करना ये लाजिम होता है। जैसे सल्लन्नासा, लोगों ने नमाज अदा की, इल्ला वाहिदन, लेकिन एक ने नमाज अदा नहीं की, तो सल्लन्नासा ये कलाम मुस्बत है और मुस्तस्ना मिन्हु भी ज़िक्र किया गया है। फिर उसके बाद इल्ला जो है इस हरफ इस्तिस्ना होगा, और वाहिदन, अब इल्ला के बाद हरफ इस्तिस्ना के बाद जो वाहिदन आ रहा है ये आ रहा है जी मनसूब है, इसम जो है वो मनसूब भी है और वजूबी तौर पर मनसूब है, इसको वाजिब है मनसूब बनाना। जैसे आया मुबारक है ना कुरान पाक की, जहाँ वो उसका ज़िक्र है वक़ातल दाऊद जालूत और तालूत का ज़िक्र किया गया, उससे कबल जो है वो नहर का जहाँ ज़िक्र आता है कि फ़शारिबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, तो फ़शारिबू मिन्हु उसमें से पिया, ठीक है, फ़शारिबू उन्होंने पिया मिन्हु उसे, इल्ला कलीलन मगर चंद आदमियों के, तो कलीलन जो है अब फ़शारिबू मिन्हु कलाम में मनफी भी नहीं है, मुस्बत है कलाम, ठीक है, और पहले मुस्तस्ना मिन्हु का भी ज़िक्र किया गया है, और इल्ला कलीलन, ठीक है, इल्ला कलीलन जो है ना कलीलन, अब कलीलिन या कलीलुन नहीं इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ठीक है, मनसूब इस्तेमाल हुआ है, किस वजह से कि पहले जो कलाम है वो क्या है, वो मुस्बत ज़िक्र किया गया है। तो इस हालत में जो कलाम है वो जी सर मैंने थोड़ी देर पहले क्लास ज्वाइन की है, तो 99 में जो मंसूबन वजूबन लिखा हुआ है, सर मंसूब का तो पता है ना कि नसब होती है, तो वजूबन से क्या मुराद है, और नीचे फिर इसी तरह 100 वाले ऑप्शन में है कि मंसूबन जवाजन, तो जवाज से क्या मुराद है, यही बहस हो रही है। मैंने बताएं अभी जी क्लास इनको, किधर हैं जी उलमाए फ़िक़्ह जो हैं वाजिब और इसका बताएं जवाज़ का। जी सर इजाज़त दें तो मैं बता दूं। जी बताएं, इसीलिए आपको कहा है ना, बताएं जी। सर ये वजूबर का मतलब ये होता है कि उसमें जो पीछे आमिल आ रहा है ना उसका इराब नहीं आ सकता, मसलन पीछे फेल का फाइल बन रहा है तो फाइल वाला इराब नहीं देंगे, नसब देंगे जी। जिस तरह नीचे पड़ा है कि जवाजन है, तो जवाजन में नसब भी पढ़ सकते हैं मुस्तस्ना होने की सूरत में, और पीछे जो फेल है उसका फाइल बनाने की सूरत में मरफू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, यह जवाजन की सूरत बनेगी। और वजूबन में हम उसको आमिल वाला इराब नहीं दे सकते, सर मुस्तस्ना आवाज वाला नहीं नसब ही देंगे। ठीक है। लाजमी तौर पर करना है और एक जायज तौर पर। एक लाजिम है, वाजिब का जो है वो फर्ज के मकाम होता है ना, जो लाजिम कर दी जाती है चीज़। सर मुझे आपकी जरा सी भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिग्नल नहीं आ रहे।
آپ کی طرف سگنل ہے ادھر کلیئر ہے آواز؟ تو جو ہے نا اس میں وجوباً، تو واجب جو ہے یہ فرض کے قائم مقام، یہ سمجھ لیں۔ دوسری طرح آپ سب ان کو سمجھا دیں کہ واجب جو ہے وہ فرض کے مثلا قریب ترین ہوتا ہے، کہ لازم ہی ہے کہ منصوب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا جنہوں نے نہیں کیا وہ یونیورسٹی سے، ان کے لیے جو مشکلات ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹاپک کلیئر کروانا۔ یہ لکھ کے شیئر کر دیں سر گروپ میں۔ چلیں کوئی اس سر کی میں ایگزامپل تھوڑا سا بتاؤں، جی بتائیں۔ یہ مستثنا یہ جو میں نے ہے بتایا نا نا، سن لیں، پہلے سن لینا، ایک دفعہ سن لیں جب۔ منصوب کی قسموں میں سے ہے۔ جی یہ بتائیں۔ مستثنا جو ہے نا یہ اصل منصوبات میں سے ہے، یعنی کہ اس کا اعراب جو ہے نا وہ نصب آنی ہے، اس کے اوپر زبر ہی آنی ہے۔ جی تو اس میں جو منصوباً جوازاً اور وجوباً لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات تو وہاں پر زبر دینا لازم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو کہ اگر یہ کلام منفین، جب منفی کلام ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے اگزامپل پڑھی ہے، صاحب نے جو بتائی ما حضرت طلاب الا خالدن، تو وہاں پر جب کلام منفی آئے تو وہاں پر ہم خالدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور خالدن بھی پڑھ سکتے ہیں، حاضرہ کے فاعل ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر ہم پیش بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کلام منفی نہ ہو تو پھر ہم نے لازمی طور پر ہم نے وہی نصب والا اعراب دینا، اس کو ہم منصوباً وجوباً بولتے ہیں، یعنی کہ فرض ہو گیا کہ اب ہم نے اس کے اوپر زبر ہی دینی ہے، کوئی اور اعراب نہیں ہم دے سکتے۔ جی جزاک اللہ جی، کلیئر ہے جی اب؟ جی سر۔ جیسے اب دیکھیں انہوں نے بتایا، اب یہ دیکھ لیں کہ جب کلام مثبت ہوگا نا تو اس کے میں اسی جو ایگزامپل میں مستثنا جماعت ہوگا، آ جائے تو جی واجب ہو جائے گا خالدن کرنا، اور جب کلام مثبت ہوگا مستثنا منہ بھی ذکر ہوگا تو پھر جو مستثنا آئے گا نا وہ لازمی طور پہ منصوب ہوگا۔ جائز لازم ہو کہہ لیں آپ، جواز جو ہے نا جواز کو لازم کر لیں، سوری جو ہے وجوب کو، کہ لازم ہے، جو واجب ہے اس پہ کہ وہ منصوب ہی ہوگا جب کلام مثبت ہو اور مستثنا منہ بھی ذکر ہو، اس کے بعد جو مستثنا آئے گا الا کے بعد کلام مثبت کی صورت میں، تو وہ پھر منصوب ہوگا اور لازمی طور پہ منصوب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کلام منفی ہے، مستثنا منہ بھی ذکر کیا گیا ہے، تو الا کے بعد جو یا غیرہ کے بعد جو مستثنا آئے گا اس کو آپ مثلا خالدن بھی پڑھ سکتے ہیں، خالدن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جواز ہے، منصوب بھی ہوگا، منصوباً ہوگا اور جوازن ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ حسب موقع، یہ ہم نے کیا ہے کہ 101 میں کہ اذا کان الکلام منفیا، جب کلام منفی ہوگا، ولم یذکر المستثنی منہ، اور مستثنی منہ اس میں ذکر نہ کیا جائے، فیکون اعرابہ، تو اس کا اعراب جو ہے وہ حسب موقع ہوگا، موقع محل کی مناسبت سے ہوگا۔ جیسے ما حضر الا طالباً، اب اس میں جو ہے نا حاضرہ میں طلاب کا ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ الا طالباً بھی پڑھ سکتے ہیں، ما حضر الا خالدن، تو یہ اس میں موقع کے محل کے مطابق اس کا اعراب آ جائے گا پھر، کہ جب کلام منفی ہوگا اور مستثنی منہ بھی ذکر نہ کیا گیا ہو تو فیکون اعرابہ، تو اس کا جو اعراب ہوگا نا مستثنی کا وہ حسب موقع آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی یہ اب اس ایگزامپل سے سمجھ لیں، یہ ایگزامپل بھی انہوں نے ذکر کی ہے 102 میں کہ جاء القوم الا زیدن، قد نصب المستثنی وجوبا لأن، یا نصب المستثنی کہ اس کو جو ہے وہ نصب دی گئی ہے مستثنی کو وجوباً، وجوبی طور پر، لأن کیونکہ، اب 4 آپشن ہیں کہ اذا کان الکلام مثبتا وذکر المستثنی منہ، یا اوپر جو 3 ذکر کیے گئے ہیں، تو وہ یہ اسی کو دیکھ لیں آپ کہ جاء القوم، قوم آئی، الا زیدن، مگر زید نہیں آیا، ٹھیک ہے، یا جاء القوم الا زیدن، تو اب اس میں کیا ہے کہ جاء القوم، کلام کیا ہے جی اس میں؟ مثبت، جی مثبت ہے کلام، ٹھیک ہے۔ اب اور کیا ہے؟ مستثنی منہ بھی ذکر ہے، یہ جاء القوم جو ہے نا یہ مستثنی منہ ہے، ٹھیک ہے، اور الا کیا ہے اس میں؟ ادات استثناء ہے، اور زیدن کیا ہوگا اس میں؟ مستثنا مستثنا ہوگا، مستثنا ہے کہ اس کو الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاء القوم مستثنا منہ بھی ہے اور کلام اس میں کیا ہے؟ مثبت ہے، اور مستثنا منہ بھی ذکر ہے، الا حرف جو ہے وہ استثناء ذکر کیا گیا، ادات استثناء، زیدن
مستثنا ہے اس کو قوم سے الگ کر دیا گیا کس حرف کے ذریعے؟ الا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں جو ہے نا قد نصب المستثنا، یہ جو مستثنا ہے زید، اس کو نصب دی گئی ہے وجوبی طور پہ، جو اوپر ہم ذکر کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، تو زیدن جو ہے یہ منصوب ہے اور اس کو مستثنا ہے اور نصب دی گئی ہے وجوبی طور پر، لازم انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب وہ کنڈیشن پوچھ رہے ہیں جو اوپر ہم نے ذکر کی تھی، تو اذا کان الکلام مثبتاً، وہی ڈیفینیشن جو اوپر تھی وہی نیچے انہوں نے ذکر کر دی ہے اب، کہ جب کلام جو ہے وہ مثبت ہوگا، اب دیکھ لیں کلام مثبت ہے، ما یا لا یا لیسا، کوئی اس طرح کا لفظ شروع میں استعمال ہے نہیں ہوا، کلام مثبت ہے، کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ذکر سر اس المستثنا طرح منہ، ٹیبل بنا لیں تو پھر یہ یاد رہتا ہے، ورنہ تو پھر بار بار بھول ہی جاتا ہے۔ کلام مثبت ہو تو کیا اعراب آنے ہیں اور مستثنی منہ مذکور ہو تو کیا اعراب آنے ہیں، اس طرح ایک بنا لینا پھر یہ یاد رہ جاتا ہے، ورنہ تو پھر چلے بھولتا میں ہی کوئی رہتا ہے۔ پکچر وغیرہ دیکھ کے نا کوئی تو آپ کو سینڈ کروں گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وائٹ بورڈ پہ سمجھنے والی، جیسے میتھ کرتے ہیں آپ لوگ، اس طرح کی ہے گرامر ساری کرنے والی، اس میں ایک ایک چیز ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے ساری چیزیں چلتی ہیں، یا جی پہلے سر، سے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہو تو پھر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ چلے بہرحال جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، تو یہ ہے، اب یہ اس کا فرسٹ آپشن یہی کریکٹ ہے کہ یہ کیوں ہے جی اس میں مستثنا وجوباً استعمال کیا گیا ہے، اس پر نصب ہے اور وجوباً استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا کان الکلام مثبتاً، یہ کنڈیشن تھی اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلام جب مثبت ہوگا تو کلام اس میں مثبت ہے، اور مستثنا منہ بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے زیدن پہ یہ منصوب ہے اور وجوباً منصوب ہے، یہی اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے 103 میں ہے کہ اذا کان الکلام مثبتاً، جب کلام جو ہے وہ مثبت ہو، وذکر المستثنی منہ، اور اس میں مستثنی منہ بھی ذکر کیا جائے، فیکون اعرابہ غیرہ، فیکون اعراب غیرہ، تو پھر غیرہ کا اعراب کیا ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ منصوباً وجوباً، پھر غیرہ کا اعراب جو ہے نا وہ بھی وجوباً جو ہے منصوب ہوگا، کہ اذا کان الکلام مثبتاً، کہ جب کلام جو ہے وہ مثبت ہوگا اور مستثنی منہ بھی ذکر کیا جائے گا، تو اب ادات جو ہے نا، پہلے تو الا آ رہا تھا، اب الا کی جگہ غیرہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ آ گیا الا کی جگہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الا نہیں آئے گا، کلام مثبت بھی ہے اور مستثنی منہ بھی ذکر کیا گیا، لیکن وہ حرف جو استعمال کر رہے ہیں الا کے بعد، اور بھی استعمال کر سکتے ہیں، الا کے بعد وہ نہیں کر رہے، بلکہ غیرہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں عادات، تو کہتے ہیں فیکون اعراب غیرہ کا پھر اعراب کیا ہوگا؟ تو غیرہ کا اعراب کہتے ہیں پھر وجوباً جو ہے منصوب ہوگا، اس کو آپ غیرو یا غیری نہیں پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے، اس کو غیرہ پڑھیں گے۔ کنڈیشن وہی ہے، بس مستثنا کے اعراب جو ہے نا وہ ہم نے غیرہ کو دیکھ دیں۔ جی، تو اس کو اب نا کہ کلام بھی مثبت ہے، جیسے مثلا وہی چیزیں، کوئی بھی اگزامپل اسی پہ آپ اس کو لا سکتے ہیں، کہ ناجح الطلاب غیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ناجح الطلاب کلام مثبت ہے، یا یہ دیکھ لیں نیچے جاء القوم، ادھر ہی آ جائیں نیچے، اس کو دیکھ لیں جی، یا القوم الا زیدن تھا نا، آپ اس کو الا کی جگہ غیرہ لے آئیں، کہ جاء القوم غیرہ زیدن، تو ادھر جو ہے نا یہ غیرہ جو آئے گا، کہتے ہیں کہ جب کلام بھی غیرہ مثبت ہے، زیدین آئے گا سر، زیدین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جی مجرور ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو مستثنا کے اعراب غیر کو دے دیتے ہیں نا۔ تو اس میں جو ہے منصوباً وجوباً کا کیا ہے پھر؟ کدھر گیا جی؟ مستثنا غیر کے والا ہے نا، اعراب آ جائے گا غیرہ کے اوپر، غیر جی پہ اور غیرہ مضاف ہوگا اور مستثنا مضاف ٹھیک الیہ ہے، ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ جیسے غیر جی المغضوبی ہے، جاء القوم غیرہ زیدین، ٹھیک ہے، غیرہ زیدن آئے گا، ٹھیک ہے، جی اس اسی طرح اگر کلام مثبت ہوگا تو غیرہ زیدین، اگر کلام منفی ہوگا تو جی پھر غیرہ زیدین اور غیرو زیدین دونوں طرح پڑھ سکیں گے۔ دونوں طرح پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، غیرہ کا جو ہے ادھر بالحال وہ منصوب ہوگا، غیری یا غیرو نہیں آئے گا اس میں، جب کلام مثبت ہوگا اور مستثنا ہوگا، اگر کلام اور کلام آگے مثبت زید ہوگا جو ہے وہ مستثنا مذکور ہوگا تو پھر منصوب۔ غیرہ کی وجہ سے زید جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ بن جائے گا، ایسے ہی ہے،
जी सर। जी सर जी ये दोबारा रिपीट कर दें कि कलाम मनफी होगा तो फिर क्या होगा, गैरा? सुन क्या लेना ये दोबारा बता दें। कि अगर भाई ने कलाम बताया ना अभी। एक मिनट जी, आप उसको, कि जब कलाम जो है मुस्बत हो और मुस्तस्ना मिन्हु भी जिक्र किया जाए, ठीक है, तो गैरा का इराब पूछ रहे हैं वो, ठीक है। गैरा का इराब कहते हैं ना, गैरा पे क्या आएगा, ज़बर, मसलन गैरा का इराब जो है कहते हैं मनसूब होगा और वजूबन मनसूब होगा। मसलन जब कलाम मुस्बत भी है और मुस्तस्ना मिन्हु भी जिक्र है तो गैरा पे आप गैरू या गैरी नहीं पढ़ेंगे, इसको गैरा पढ़ेंगे, ठीक है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे जब कलाम मुस्बत भी हो और उसमें मुस्तस्ना मिन्हु भी जिक्र किया जाए। तो गैरा का उन्होंने कहा है, इसमें जो है ना मुस्तस्ना का नहीं पूछा बल्कि गैरा का इराब पूछा है कि फिर गैरा का इराब क्या होगा। तो गैरा का इराब जो है ना वो मनसूब होगा वजूबन, मसलन इस पे ज़बर ही आएगी, गैरा पे गैरू या गैरी नहीं पढ़ेंगे इसे। सर कायदा तो ऐसे ही है, लेकिन ये जो सिरातल्लज़ीना वाला